وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں کافروں کی طرف سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراضات کیے جاتے تھے، کئی اعتراضات آپ پڑھ آئے، سن آئے، سمجھ آئے۔ ان اعتراضات کا ایک دفعہ پھر جواب دیا گیا ہے۔ جو کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی نبوت کے اوپر اعتراض کرتے تھے، مثلا کہ ایک تو اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ مخلوق کی طرف جو بھی رسول بھیجے، یعنی جو بھی رسول آئے گا اس کا فرشتوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ یہ کیسے کہ ایک انسانوں میں سے رسول آ گیا، بشر رسول بن کر آ گیا؟ یہ تو فرشتوں میں سے کوئی رسول ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول جو ہیں ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے تھے وہ سب فرشتے تھے، وہ سب انسان تھے، سب انسان تھے جن سے۔ تو جب پہلے سارے نبی انسانوں میں سے آئے تھے تو ان کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جیسے عیسائی اور وہ یہودی جن سے؟ تو جب پہلے سارے نبی انسانوں میں سے آئے تھے تو نبی کریم یہ بھی اللہ کے رسول جن سے انسانوں میں سے آنا تھا۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے نبی اس قدر برگزیدہ اور اللہ کے رسول، اگر یہ واقعی رسول ہوتے تو اتنی عورتوں سے نکاح نہ کرتے۔ جیسے کہ آپ سرکار کے نکاح میں 11 عورتیں تھیں، 11 عورتوں سے آپ سرکار کا نکاح ہوا، اتنی عورتوں سے نکاح نہ کرتے، بلکہ اگر اللہ کے رسول تھے تو عورتوں سے بچتے، عورتوں سے تو دور ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں سے اکثر نبیوں کی بے شمار بیویاں اور اولاد تھی۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں اور 700 باندیاں تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ تو جب اتنی بیویوں کی تعداد کے باوجود ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ازواج مبارکہ جن سے نکاح فرمایا گیا وہ 11 ہیں۔ تو آپ کی نبوت میں کیسے فرق آ سکتا ہے جون سا اس چیز سے کہ جی نبی ہیں تو اتنی بیویاں کیسے، اور نبی ہیں تو انسانوں میں سے کیسے؟ یہ بیہودہ سوال مشرکین کرتے تھے۔ اور پھر تیسرا ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو ان سے جو بھی معجزہ مانگا جائے ان کو وہی معجزہ دکھانا چاہیے۔ جیسے کہتے تھے راتوں رات پہاڑ یہاں سے چلنا شروع ہو جائیں
یہ میدان بن جائیں، ان میں باغات لگ جائیں، ان کے نیچے دریا بہنے شروع ہو جائیں، یہ سونے کی چیز بن جائیں، آسمان تک سیڑھیاں لگ جائیں راتوں رات، بلکہ ہمارے سامنے کتاب نازل ہو، یہ بیہودہ سوالات۔ اور تو وہ ایک بات یہ کرتے تھے کہ جو یعنی فرمائشی معجزات مانگتے تھے جان سے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دلیل کے لیے، کسی چیز کی دلیل کے لیے، اور اپنی اب بات نبوت کی دلیل کی ہو رہی ہے، تو نبوت کی دلیل کے لیے معجزات کی بجائے ایک معجزہ دکھا دینا ہی کافی ہے، ایک معجزہ دکھا دینا کافی ہے۔ ایک سے زیادہ معجزات کا جو پیش کرنا ہے وہ تو سارا اللہ کی مشیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جون سے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے اللہ کی کہ وہ کتنے معجزات کا نزول فرماتا ہے، کتنے معجزات ظاہر فرما دے، چاہے تو ظاہر فرما دے، چاہے تو نہ ظاہر فرمائے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں حاصل جان سے۔ اور چوتھا اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ، یعنی ایک سوال تو یہ کہ انسانوں میں سے رسول کہاں سے آ گیا، دوسرا اعتراض یہ کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو اتنی بیویاں کہاں سے آ گئیں، تیسرا یہ کہ آپ سے جو معجزہ مانگا جاتا ہے وہ تو معجزہ دیتے نہیں ہیں، اور چوتھا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو ڈراتے تھے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، ورنہ پہلی قوموں کے اوپر بھی، کافروں کے اوپر عذاب اللہ کا نازل ہوا ہے، اب وہ عذاب لیٹ ہو جاتا یا اس میں دیر ہو گئی تو اب وہ طعنے دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب ہے کہاں، وہ عذاب ہے کہاں۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ کفار کے اوپر جو عذاب کا نازل ہونا ہے یا اللہ کے مقبول بندوں کے لیے فتح اور نصرت کا جو ظاہر ہونا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک وقت خاص معین کر رکھا ہے، ایک خاص وقت معین کر رکھا ہے، اور ہر جو نیا ہونے والا کام ہے اس کا ایک وقت جب معین ہے تو مخصوص وقت آنے سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہے، یعنی وہ تو اللہ نے اپنی مشیت ایک وقت مقرر کیا ہوا جون سے۔ آگے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ یعنی اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے، اس کو ثابت رکھتا ہے۔ اچھا، اب حضرت عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ابن جریج اور ضحاک اور بے شمار نے کہ یہ آیت جون سی ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی، کیا کہ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، یہ آیت رزق، موت، سعادت اور شقاوت کو کور کرتی ہے۔ یعنی اس کے زمرے میں ایک رزق کا معاملہ آتا ہے، ایک موت کا معاملہ آتا ہے، اور ایک سعادت کا معاملہ آتا ہے، اور ایک شقاوت یعنی بدبختی اور بد نصیبی کا معاملہ آتا ہے۔ یہ اس آیت کے اندر یہ جن سی چیز ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ ثابت رکھتا ہے جون سے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ منسوخ کو مٹا دیتا ہے اور ناسخ کو ثابت رکھتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا پورا بیان 2-3 مرتبہ آپ لوگ سننا ہی، جن
آیات کو منسوخ کیا گیا اور کون سی آیات ناسخ ہیں جون سی، جب کسی پہلے حکم کی جگہ کوئی نیا حکم آ جائے جون سے. اچھا، اور ایک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس آیت کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور جو آیت ثابت ہوتی ہے وہ محکم ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک تو شکاوت یعنی بد نصیبی اور بدبختی، دوسرا سعادت اور موت اور حیات کے سوا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. یعنی بات پھر وہیں پر آ گئی نا کہ یہ چار چیزوں کا اصل میں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایک تو سعادت مند کون ہے، جنتی کون ہے، ایک شکاوت بدبخت اور بد نصیب کون ہے، ایک موت اور ایک حیات. یہ چار چیزیں ہیں جو ان سی ہیں کہ ان میں سے اچھا اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، مگر ان چار چیزوں کو چھوڑ کے. مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر جس کے معاملے میں وہ فرماتے ہیں کہ بد نصیبی لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی، جو شکاوت لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی، جو سعادت لکھ دی گئی موت اور حیات جو لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نطفہ 40 دن کے بعد رحم میں قرار پکڑتا ہے تو پھر اس پر فرشتہ داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحم میں جب نطفہ 40 دن کے بعد قرار پکڑتا ہے تو فرشتہ داخل ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، پوچھتا ہے میرے مولا، اے میرے رب، یہ جو یعنی وہ جو نطفہ ہے اس کے رحم میں، یہ صاحب شکاوت ہے یا صاحب سعادت ہے، یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے. اب جو اس کو کہا جاتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، یہ میل ہے یا فیمیل ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اچھا، پھر اس کا وہ جو نطفہ پیٹ میں ہوتا ہے، پہلے تو یہ پوچھ لیا اللہ تعالیٰ سے فرشتے نے کہ یہ سعادت مند بندہ ہے یا شکاوت مند، اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، اور پھر اس کا عمل، پھر اس کا اثر، پھر اس کی مدت حیات، اور پھر اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ پھر صحیفہ لپیڑ دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نہ تو کوئی زیادتی ہوتی ہے اور نہ کوئی کمی ہوتی ہے، اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے. پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے یا گناہ گار ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ بندہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یہ اس کی عمر کیا ہے اور اس کا رزق کیا ہے. یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے. اب اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے جن سی ہے. تو اس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی ہیں. یا اللہ اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرا نام نیک لوگوں میں ثابت رکھ. نیک لوگ کیوں؟ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرا نام نیک لوگوں میں ثابت رکھ. کیوں؟ کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے ثابت رکھتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرا نام نیک لوگوں میں ثابت رکھ، کیونکہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے
ثابت رکھتا ہے، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ اب یہ اس آیت کا اگلا حصہ ہے جس کی طرف ابھی تک میں نہیں آیا، ابھی صرف وہاں تک بات چل رہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے ثابت رکھتا ہے۔ اگلا حصہ یہ ہے کہ اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے، وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اصل کتاب ہر چیز کی مدت کتاب اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے جون سی ہے۔ اچھا، اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں، بلکہ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ تقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ تقدیر کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ یہ تقدیر معلق ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، اور ایک درمیان میں تقدیر معلق و شبیہ مبرم ہے۔ یہ تین تقدیر کے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ان سے ہیں۔ اچھا، تقدیر معلق جو ہے، تقدیر معلق، اس میں کبھی چیز لکھی جاتی ہے اور کبھی مٹا دی جاتی ہے۔ فلاں بندہ سعادت مند ہے، لکھ دیا بدبخت ہے، بدبخت ہے، اور بد نصیب بندہ ہے، بدبخت ہے یہ بندہ۔ اور کوئی بندہ بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سعادت مند ہے، جنتی یہ بندہ سعادت مند ہے۔ اچھا، اب اصل میں یہ ہے کہ جو تقدیر معلق ہے، یہ اس کو آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہے تقدیر معلق، ایک ہے تقدیر معلق و شبیہ مبرم، ایک ہے تقدیر مبرم۔ یہ تقدیر کے تین مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تقدیر معلق جو ہے یہ دعاؤں سے، اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے، صالحین کی دعاؤں سے یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بندے کے نصیب میں رزق نہیں لکھا ہوا، کوئی اللہ کا بندہ اس کے لیے دعا کر دے تو اس کے نصیب میں رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ہے اس کے اوپر تقدیر معلق و شبیہ مبرم۔ یہ جو تقدیر کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ صرف اور صرف بہت ہی جو محبوبان خدا ہیں، غوث، کتب، انبیاء کرام، یہ ان کی دعا یا نگاہ توجہ سے یہ تبدیل ہوتی ہے۔ یہ عام لوگوں کی دعا سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اور ایک اس سے اوپر تقدیر کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے نا، وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ بھلے اس میں کوئی اللہ کے ولی دعا فرمائیں، بھلے اس میں کوئی اللہ کے نبی دعا فرمائیں، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ اٹل مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، تقدیر مبرم کے اندر جہاں سے ہے۔ تو اب یہ تقدیر معلق ہے، یہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور تقدیر مبرم یہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہ جو درمیان میں تقدیر معلق و شبیہ مبرم، یہ خاص الخاص جو محبوبان خدا ہیں، یہ ان کی دعا سے یہ تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی نگاہ سے یہ تبدیل ہو جاتی ہے جو ان سے ہے۔ تو تقدیر معلق جو ہے یہ تو اس میں لکھا جاتا ہے اور کبھی مٹا دیا جاتا ہے، اور تقدیر مبرم جو ان سی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے مراد ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کیا ہونا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی کسی صورت بھی۔ مثلا جو میں نے آپ کو مثال دی، ایک شخص کی قسمت میں اولاد نہیں ہے مگر وہ تقدیر معلق کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو اگر کسی مرد خدا نے اس کے لیے دعا کر دی تو اس کے مقدر میں اولاد کر دی جاتی ہے جن سی ہے، حالانکہ پہلے اس ڈپارٹمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی مرد خدا اس کے لیے دعا کر دے گا تو اس کو اولاد دے دی جائے گی، یہ تقدیر معلق کے ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ تو اگر کسی نے اس میں دعا کر دی تو اس کو اولاد دے دی جائے گی جن سی ہے، اس کے اندر جن سا ہے، اور یہ تقدیر معلق ہے جس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، یعنی اس میں جو چیز چاہے مٹا دے، تبدیل کر دے، کسی کی دعا سے چینج ہو جائے، یہ چینج ہوتی رہتی ہے جن سی ہے، تقدیر معلق جن سی ہے۔
اچھا، اور تقدیر مبرم آگے جو اشارہ ہوا وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے، اصل کتاب. اور تقدیر مبرم جون سی ہے، یہ وہ ہے جون سی کے تبدیل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو تقدیر مبرم ہے، یہ اللہ کا وہ علم ہے. اچھا، اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی، اس کو معلوم ہے، اور اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے تو نالج میں ہے، اس کو تو پتہ ہے. تو اسی طرح انسان، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر ماں باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. اگر انسان جون سے ماں باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور یہ حدیث سے میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ جو بندہ ماں باپ کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، حدیث میں ہے، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کا رزق بہت وسیع ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہے. یعنی جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتا ہے، نہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے نہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بس وہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے جن سے، نہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے نہ. لیکن حضور نے فرمایا نبی پاک کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت وسیع ہو جائے، اس کا رزق، اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو وہ رشتہ داروں سے مل جل کر رہے، رشتہ داروں سے ناتا نہ توڑے. جو ناتا توڑے گا رشتہ داروں سے، یہ تو رشتہ داروں کا حکم ہے، تو ماں باپ کا وہ میں نے آپ کو بہت دفعہ سنا چکا ہوں احادیث سے. اچھا، اب کہنے کا مقصد ہے کہ انسان اگر ماں باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے یا اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اگر ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو پھر نہ عمر بڑھتی ہے نہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا ایک شخص کی عمر 60 سال لکھی ہوئی ہے، ایک بندے کی عمر 60 سال لکھی ہوئی ہے. اس نے اب اس حدیث میں کہ جو نیکی، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، اچھا اس نے رشتہ داروں کے ساتھ اگر نیکی کی، ان سے تعلق کو جوڑ کے رکھا، تعلق کو توڑا نہیں ہے، عمر اس کی 60 سال لکھی گئی تھی تو اس کی عمر کو مٹا کر مثلا 70 سال کر دیا گیا، 100 سال کر دیا گیا. کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑے گا اس کی عمر لمبی کر دی جائے گی، اس کا رزق وسیع کر دیا جائے گا. اور جو نہیں کرے گا، رشتہ داروں سے تعلق نہیں جوڑے گا، بلکہ ناراضگی ہے تو ناراضگی ہے، ان سے بات چیت نہیں کرے گا، اس کے اضافہ نہیں ہوگا. تو اب میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ ایک شخص جس کی عمر 60 سال لکھی ہوئی ہے، اس نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑا تو اس کی عمر ہو سکتا ہے 60 سال سے 70 سال یا 100 سال کر دی جائے، لکھ دی جاتی ہے، اور لکھ دی جاتی ہے، حدیث میں لکھ دی جاتی ہے. اور اگر وہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو پھر اس کی عمر جون سی ہے وہ 60 سال کی 60 سال ہی رہتی ہے، پھر وہی عمر ہے جو اس کی لکھی گئی ہے. لیکن اگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑے گا تو حدیث کے تحت اس کی عمر لمبی کر دی جائے گی، اس کا رزق وسیع کر دیا جائے گا. لیکن اگر نہیں جوڑے گا، توڑے گا، تو پھر اس کی وہی عمر ہے جو اس کا عمر ہے، اور وہی اس کا رزق ہے جو اس کا رزق ہے جو ان سے. اچھا، اب آگے بات سمجھنے کی، اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اللہ کو یہ علم ہوتا ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے، اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی. اللہ کو تو پتہ ہے نا. اچھا، وہ تو ہو گیا قضاء معلق، یعنی اس نے نیکی کی، رشتہ داروں سے تعلق جوڑا، اس کی تقدیر تبدیل ہو گئی، اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا، اس کی عمر لمبی ہو گئی. لیکن اللہ کو تو علم ہے نا
کہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ بھی ایک جہد ہے اس قضا کے سمجھنے کی جون سی ہے. اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اس نے نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اس کی عمر 60 سال ہی رہے گی یا 70 سال ہوگی. نیکی کرے گا تو 70 سال ہو جائے گی, نہیں کرے گا تو 60 سے. اللہ کو تو علم ہے نا کہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس کے علم میں تو ہے نا کہ اس کی اصل عمر کیا ہے, اس کا اصل رزق کیا, اور یہ تقدیر مبرم ہے جو تبدیل نہیں ہوتی. یہ بھی ایک جہد ہے, یہ بھی ایک جہد ہے. یہ تقدیر مبرم ہے جو تبدیل نہیں ہوتی. اب آپ میری بات سمجھیں. میں نے تو اپنی حد تک گو کہ آپ لوگ اپنے منہ اوپر نیچے ہلا رہی ہیں, مگر میں نے اپنے طور پر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ غور سے سن رہی ہیں, سمجھ رہی ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو اچھا, رشتہ داریوں کو جوڑنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ بات میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے نا کہ جو بندہ رشتہ داری کو جوڑے گا عمر میں اضافہ ہوگا. حضور نے فرمایا اس کی عمر لمبی ہوگی. جو بندہ رشتہ داری کو جوڑے گا اس کی عمر لمبی ہوگی, اور جو بندہ رشتہ داری کو توڑے گا اس کی عمر اتنی ہے جو ہے اتنی ہے, کام نہیں ہوگی. جتنی ہے اتنی رہے گی اس کی عمر جون سی. لیکن جو رشتہ داری کو جوڑے گا اس کی عمر وہ لمبی ہوگی جون سی, رزق اس کا وسیع ہوگا. اچھا, پھر یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے. قرآن کے اندر ہے, سورہ یونس کے اندر, آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں پیچھے, لِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر گروہ کا ایک وقت مقرر ہے. جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک ساتھ مؤخر ہو سکیں گے اور نہ ایک ساتھ مقدم. یعنی وقت مقرر ہے, وقت مقرر ہے. تو اب پھر آپ کیا کہیں گے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جانا ہے تو وہ تبدیل نہیں ہونا. اب آپ اس کو پھر اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کا وقت مقرر ہے. پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یار پھر رشتہ داریاں جوڑیں یا توڑیں, وقت تو مقرر ہے. مگر حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ نہیں, جو بندہ رشتہ داری کو جوڑے گا اس کی عمر لمبی ہو جائے گی. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, وقت مقرر ہے, ایک ساعت بھی اوپر نیچے نہیں ہونی. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور حدیث وہ کہہ رہی ہے. تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن آپ کیسے دیں گے جون سی ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے جو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن, اب غور سے سنیں کیونکہ میں نے آپ کو پیچھے سارا اس کا اصل کرکس بتا دیا ہے اس کی تمہید کے اندر, کہ اصل جو مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں, اب کیونکہ اس میں ہے کہ وقت مقرر ہے, اور پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں حدیث میں ہے کہ اگر رشتہ داری کو جوڑیں گے تو جو عمر لکھی گئی ہے وہ تو لمبی ہو جائے گی, جو رزق لکھا گیا وہ تو بہت بڑا وسیع ہو جائے گا. مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وقت مقرر ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں, عمر اوپر نیچے ہو جائے گی جون سی ہے. تو اصل میں اب اس آیت میں جس عمر کا ذکر کیا گیا کہ وقت مقرر ہے, ایک وقت وہ اوپر نیچے نہیں ہونا, ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہیں ہونا جون سے. تو یہ جو وقت مقرر ہے جس کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے, یہ وہ عمر ہے جو اللہ کے علم میں, اور یہ قضائے مبرم کے اس کے زمرے میں آتی ہے, قضائے مبرم کے, کہ اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ زیادتی ہوگی, جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے. اور حدیثوں میں جس عمر کے اندر اضافے کا ذکر آیا ہے اس کا تعلق قضائے معلق سے ہے, قضائے معلق سے. اور قضائے معلق یہی ہے جو کبھی مٹا دی جاتی ہے اور کبھی اس میں لکھ دیا جاتا ہے, کچھ ایڈ کر دیا جاتا ہے, کچھ اس میں مائنس کر دیا جاتا ہے جون سے قضائے معلق کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہے کہ اس نے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا. تو اس کا کہ وقت مقرر ہے جس میں ایک سیکنڈ بھی نہ اوپر اور نیچے ہوگا, اس آیت کے اندر اس وقت کا ذکر ہے جس کا تعلق قضائے تقدیر مبرم سے. اور وہ جو حدیث میں آیا کہ کوئی بندہ رشتہ داری جوڑے گا تو اس کی عمر لمبی ہو جائے گی, تو اس کا تعلق قضائے معلق سے, تقدیر معلق سے, جو تبدیل ہوتی رہتی ہے جون سی ہے, وہ چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو آسان زبان میں سمجھایا کہ تقدیر کے 3 ڈپارٹمنٹس ہیں, قضائے معلق, قضائے مبرم. قضائے معلق تبدیل ہو جاتی ہے عام نیک لوگوں کی دعاؤں سے, قضائے مبرم ہرگز تبدیل نہیں ہوتی. اور ایک سینٹر میں ہے قضائے معلق و شبیہ مبرم, یہ وہ تقدیر ہے
جو انبیاء یا اولیاء کاملین محبوبان خدا کی دعا سے نگاہ سے یہ جون سی ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے، جون سی ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو مبرم حقیقی ہے وہ علم الہی میں کسی چیز کے اوپر معلق نہیں ہے، جو مبرم حقیقی ہے یعنی تقدیر مبرم جون سی ہے، اور جو معلق محض ہے وہ ملائکہ کی جو کتابیں ہیں ان میں ان کا معلق ہونا ظاہر نہیں ہے، مگر اللہ کے نالج میں ہے کہ وہ معلق ہے۔ یہ کون سی ہے؟ تقدیر معلق و شبیہ مبرم جون سی ہے۔ اور جو تقدیر معلق ہے اور جو تقدیر معلق و شبیہ مبرم ہے وہ فرشتوں کی کتاب میں اس کا معلق ہونا ذکر نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں اس کا معلق ہونا ہے جون سے۔ تو کہ وہ چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ جو تقدیر مبرم ہے وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتی، اور اگر فرض کر لیں اکابر یا محبوبان خدا اگر اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں کہ تقدیر مبرم کو بھی تبدیل کر دیا جائے تو ان کو اس خیال سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ یہ دعا نہ فرمائیں، آپ یہ دعا نہ کریں۔ مثلا جب پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں قوم لوط کے اوپر فرشتے عذاب لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم نام ہی یعنی ابراہیم تو اس نام کا مطلب ہی مہربان باپ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کافروں کے متعلق اتنا یعنی انہوں نے کوشش کرنے لگے کہ یجادلون فی قوم لوط، کہ وہ اپنے رب سے جھگڑنے لگی، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے متعلق، یا اللہ بخش دے ان کو جان سے، مگر وہ چونکہ یہ معاملہ کس میں تھا؟ یہ قضائے مبرم میں تھا، یہ تقدیر مبرم میں تھا، یہ ہرگز تبدیل نہیں ہونا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس خیال میں ہی نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کوئی غوث کتب ابدال کلندر کی بات نہیں، یہ نبی تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ جو قضائے مبرم ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوگی جون سی ہے۔ اچھا، اور جو اب رہ گئی جو ظاہر قضائے معلق ہے، جو قضائے معلق ہے اس تک اولیاء کرام کی رسائی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے وہ ٹل جاتی ہے۔ اور جو درمیان میں جس کو آپ قضائے معلق و شبیہ مبرم کہہ رہے ہیں، جس کو صحف ملائکہ کی کتابوں سے وہ مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کا معلق ہونا بیان مینشن نہیں ہے، کیونکہ اس کا معلق ہونا صرف اللہ کے علم میں، اب یہ جو سی درمیان میں تقدیر ہے، یہ تقدیر یہ عام اولیاء کی نگاہ سے یا زبان سے یا دعا سے یہ نہیں ٹلتی، بلکہ یہ خاص محبوبان خدا جو غوث کتب یا انبیاء کرام ہیں ان کی دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو حضور پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، تفسیر قرآنی، شان سلیمانی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو بھی رد کر دیتا ہوں۔ اب آپ حیران ہوں گے، اچھا ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ یہ نبیوں کی دعا سے بھی نہیں ٹلتی، تو یہ تو ایک ولیوں کے ولی ہیں، یہ کیسے اس کو ٹال دیں گے؟ یہ تو نبیوں کی دعا سے نہیں ٹلتی قضائے مبرم۔ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، میں قضائے مبرم کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ اب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، آپ اپنے ایک مکتوب کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر بزرگوار، مکتوبات امام ربانی میں فرماتے ہیں میرے پیر بزرگوار، آپ فرماتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے، اب آپ کے پیر تو خواجہ باقی باللہ ہیں، ان کے دادا مرشد خواجہ مولانا امکنگی ہیں، پھر پردادا مرشد خواجہ درویش محمد ہیں،
چلتے چلے جائیں. آپ فرماتے ہیں میرے پیر بزرگوار حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی وہ میرے پیر فرماتے تھے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بعض رسالوں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قضائے مبرم میں کسی کو تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے، مگر مجھے اختیار دیا گیا ہے، اگر میں چاہوں تو قضائے مبرم میں تبدیلی کر دوں. اگر میں چاہوں تو قضائے مبرم میں تبدیلی کر دوں، میں اس میں تصرف کروں، میں اگر چاہوں تو اس میں تصرف کروں. تو ان کی اس بات سے مجدد پاک فرماتے ہیں جو میرے پیر بزرگوار ہیں وہ بڑے حیران ہوتے تھے اور تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. قضائے مبرم جون سی ہے وہ تو تبدیل ہی نہیں ہو سکتی، کوئی صورت ہی نہیں، وہ تو نبی کی دعا سے نہیں تبدیل ہوتی، تو ایک ولی کی دعا سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے. تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بڑی مدت تک یہ بات رہی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی دولت سے مشرف فرما دیا، اسی دولت سے، یعنی قضائے مبرم کے اندر تصرف اللہ نے مجھے بھی عطا فرما دیا قضائے مبرم میں. تو آپ فرماتے ہیں یعنی کہ شیخ احمد سرہندی کی دعا سے بھی قضائے مبرم میں تبدیلی ہو گئی. جون سی آپ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا، کس کا؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی. آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اس کو حاکم وقت سے کوئی مسئلہ بن گیا اس کا. تو فرماتے ہیں میں نے اس مسئلے کے دفع کرنے کے لیے میں نے بڑی گریہ زاری کی. دوست تھا تو میں بڑا رویا، میں نے بڑی گریہ زاری کی، بڑا خشوع اور خضوع. تو مجھے پھر اللہ کی طرف سے کشف اور الہام ہوا کہ یہ معاملہ لوح محفوظ میں معلق نہیں ہے کہ یہ کسی آسانی سے کسی چیز سے ٹل جائے. فرماتے ہیں اب جو چیز معلق نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قضائے مبرم ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک قسم کی مایوسی ہوئی. فرماتے ہیں مگر میرا دوست تھا، میں اس کی وجہ سے پریشان تھا، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دوست تھا. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو مجھے پھر پیر دستگیر حضور غوث اعظم سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے ان کا پھر وہ قول دوبارہ یاد آ گیا. تو میں نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عجز اور انکساری اور گریہ زاری کی. تو اب مجھ پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات منکشف ہوئی، مجھے معلوم ہوا کہ قضائے معلق کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قضائے معلق کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا معلق ہونا جو ہے وہ لوح محفوظ میں ظاہر کیا گیا اور فرشتوں کے نالج میں ہے، وہ بات جون سی ہے، وہی جو قضائے معلق ہے وہ فرشتوں میں. اور دوسری قضائے معلق وہ ہے کہ جس کا کسی چیز کے اوپر معلق ہونا صرف اللہ کے علم میں، صرف اللہ کے. اب آپ بات سمجھیں، اس کو غور سے سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرماتے ہیں یہ مجھ پر کشف اور الہام ہوا جون سے، اور یہ جون سی، اور اس کی صورت جون سی ہے نا، وہ لوح محفوظ میں جب دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ قضائے مبرم ہے، جبکہ وہ قضائے مبرم نہیں ہے. مگر چونکہ فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا ذکر نہیں ہے اور وہ اللہ کے نالج میں، اس لیے جب آپ لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں اولیاء کرام صاحب نظر تو وہ ان کو قضائے مبرم کی صورت میں نظر آتی ہے، قضائے معلق کی صورت میں نظر نہیں آتی، جبکہ وہ قضائے معلق ہی ہے، یعنی قضائے معلق و شبیہ مبرم جون سی ہے وہ اس کے اندر ہے جون سی ہے. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی حقیقت میں وہ مشروط بشرط ہوتی ہے اور یہ خاصان خدا کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے. یعنی جو خاصان خدا ہیں، محبوبان خدا ہیں، انبیاء اور خاص غوث کتب اوپر کے جو اولیاء اللہ، یعنی ان کی دعاؤں سے یہ ٹل جاتی ہے اور یہ بھی قضائے معلق کی طرح تبدیل ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا، اب آپ فرماتے ہیں حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ معلوم ہوا کہ پیر دستگیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ جو انہوں نے فرمائے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو بھی تبدیل کر دیتا ہوں، میں قضائے مبرم میں بھی تصرف کر لیتا ہوں، تو اصل میں اس سے ان کا اشارہ جو ان سے وہ
قضائے مبرم کی طرف نہیں ہے، بلکہ قضائے مبرم بشبیہ معلق کی طرف ہے، جو سینٹر کے اندر ہے، تو اصل بات یہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات سے واقف ہیں، بہت کم، اور کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کی خبر رکھ سکتے ہیں، اور وہ خبر رکھیں بھی کیوں؟ کیونکہ اس میں تصرف ہو نہیں پاتا۔ آپ فرماتے ہیں اس میں تصرف کرنا بہت مشکل ہے، اس درمیان والی تقدیر۔ قضائے معلق تو صالحین، بزرگان عظام، اولیاء عظام، انبیاء، جو دعا کرے گا تبدیل ہو جائے گی، مگر قضائے معلق بشبیہ مبرم ہر بندے سے تبدیل نہیں ہوگی، یہ خاصان خدا ہی تبدیل کریں گے۔ اور میرے دوست کو آپ فرماتے ہیں جو آزمائش آئی تھی، اور وہ اسی کے سبب سے، یعنی اس کی برکت سے، وہ جو میرے دوست کو معاملہ پیش آیا، میرے اوپر یہ اللہ کے اسرار یا راز جو ان سے یہ کھل گئے، اور میں نے اس قسم کو میں نے دریافت کیا، تو اللہ نے اس فقیر کی دعا سے اس آزمائش کو دور کر دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور زار و کتار رو رو کر یہ التجا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے سعادت مندوں کے اندر لکھا ہے تو مجھے انہی میں رہنے دے، اور اگر تو نے مجھ پر شقاوت لکھی ہے تو تو مجھے اس سے مٹا دے۔ وہی حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث جو شروع میں ہے، مگر یہ حضرت عمر فاروق سے بھی منقول ہے کہ آپ بھی ایسی دعا کرتے تھے کہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں سے لکھا ہے تو مجھے ان میں رہنے دے، اور اگر تو نے مجھے شقاوت والوں میں سے لکھا ہے تو مجھے اس سے مٹا دے۔ اور اہل سعادت اور مغفرت کی فہرست میں میرا جو نام ہے وہ اہل سعادت، بخشنے والے لوگوں، جنتی لوگوں کی فہرست میں جون سے اس کو شامل کر دے جون سے، کیونکہ تو مٹاتا بھی ہے اور تو جو چاہتا ہے تو اس کو لکھ بھی دیتا ہے جون سے۔ تو اور الکتاب تیرے پاس ہے۔ تو حضرت مولانا ثناء اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے وہ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں۔ اب یہ کون لکھ رہا ہے؟ قاضی، وہ تو مکتوبات امام ربانی کا واقعہ تھا، حضرت مجدد پاک نے خود سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ یہ حضرت مجدد پاک کا واقعہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر لکھ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی نے ایک دن، کیونکہ صاحب نظر تھے، کشف کی نگاہ سے دیکھا کہ ان کے دونوں بیٹے محمد سعید اور محمد معصوم جو ہیں، ان کے استاد جو ہیں حضرت طاہر بندگی، جن کا لاہور میانی صاحب میں قبرستان بھی ہے، اچھا، وہ جو ان کے استاد ہیں، ان کی پیشانی کے اوپر شکی یعنی بدبخت لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بتا دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو تمہارے استاد کی پیشانی کے اوپر بدبخت لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت مجدد پاک، کیونکہ بیٹے بھی انہی کے تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا، گزارش کی، آپ دعا کریں کہ ہمارے استاد کی پیشانی پہ سے شقاوت اور بدبختی ہٹا کر سعادت مندی لکھ دی جائے۔ حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ یہ تو قضائے مبرم میں ہے اور اس کو بدلا ہی نہیں جا سکتا، تو میں بدلا ہی نہیں جا سکتا جون سے۔ تو میں نے پھر بچوں کو بتایا، بچوں نے پھر یعنی مجھے کہا کہ نہیں، آپ دعا فرمائیں، تو پھر انہوں نے دعا کے لیے اصرار کیا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور غوث اعظم، جب یہ بات ہو رہی تھی نا بچوں کے ساتھ، تو مجھے پھر حضور غوث الثقلین کریم الطرفین حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مجھے وہ قول یاد آیا کہ قضائے مبرم بھی میری دعا سے بدل جاتی ہے، میں تو قضائے مبرم کو بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میں نے کہا اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا فضل کسی پر بند نہیں ہے، میں امیدوار ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اپنے فضل سے میری تو اس التجا کو قبول فرما لے، اور ملا طاہر لاہوری کی پیشانی سے شقاوت کو ہٹا کر سعادت یعنی خوشبخت لکھ دے، جنتی لکھ دے۔ تو جس طرح تو نے حضور غوث اعظم کی دعا قبول فرمائی تھی، اسی طرح میری بھی دعا قبول فرما لے۔ تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے حضرت طاہر بندگی کی وہ ماتھے کے اوپر دیکھا تو وہاں پر شقاوت کی بجائے سعادت لکھا گیا تھا۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں قضائے مبرم سے مراد جو قضا مراد ہے، جو لوح محفوظ میں کسی امر سے معلق نہ تھی، بلکہ
تقدیر مبرم کی شکل میں تھی، لیکن علم الہی میں وہ قضائے معلق تھی، جو میں جس کی تفصیل میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس کی تو اس لیے وہ قضائے مبرم، قضائے معلق تو عام نیک لوگوں کی دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے، مگر قضائے معلق بشبیہ مبرم دیکھنے میں قضائے مبرم ہے، تقدیر مبرم ہے، مگر حقیقت میں وہ معلق ہوتی ہے، اور ما سوائے خاصان خدا، محبوبان خدا، انبیاء اور کامل اولیاء کی دعا یا نظر توجہ سے ہی وہ تبدیل ہوتی ہے۔ اسی مقام پر میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم یلمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک منقبت میں فرماتے ہیں، بندے را بدے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، بندے را بدے دعا کر کے، بندے را بدے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دین دے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہے رکھ لیتا ہے۔ یہ تو قضائے معلق ہو گئی، یہ قضائے معلق بشبیہ مبرم ہو گئی، وعندہ ام الکتاب، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے، یہ قضائے مبرم ہو گئی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔